بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی حضرت آدم اور بی بی حوا کی زمین پر آمد کے حوالے سے۔ انہوں نے کس طرح توبہ کی اور زمین پر آنے کے بعد ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر انہوں نے کعبے کی تعمیر کیسے کی۔ یہ تمام واقعات ہم نے آپ سے شیئر کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے کے واقعات آپ سے شیئر کریں گے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم اور بی بی حوا کی ملاقات کیسے ہوئی، اور ان کے یہاں ولادت حابیل و قابیل کیسے ہوئی، قتل حابیل کیوں اور کیسے ہوا، اور ولادت حضرت شیث کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ نسل آدم کی جو بحث ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو دوستوں ویڈیو کو مزید آگے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آدم اور حوا ساری زمین کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد نہایت ہی آرام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ خود حضرت آدم زراعت کرتے تھے اور حضرت حوا ان کے کپڑے بنتی تھیں، اور تمام جانور ان کے مطیع تھے۔ ہر چیز پر ان کو تصرف حاصل تھا، سکون اور اطمینان تھا، اور ان کی بڑی بڑی مشکلیں اب آسان ہوتی جا رہی تھیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنت سے نکلنے کا دکھ بھی کم ہو گیا تھا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے نام کے بارے میں، کہ یہ نام خدا نے خود رکھے تھے۔ حوا کا نام حوا ہی ہے، آدم کا نام آدم ہی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ انہی ناموں سے مرقوم ہے۔ اور ان کو آدم اور حوا کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ آدم چونکہ عدیم ارض یعنی روئے زمین کی خاک سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور حوا چونکہ حی یعنی زندہ کی بچی ہوئی تعمیری مٹی سے پیدا کی گئی تھیں، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے القاب کی بات کریں تو خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ ان کا لقب ہے۔ آپ کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آدم کو جنت میں اسی کنیت یعنی ابو محمد سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا کا نکاح تو جنت ہی میں ہو چکا تھا، لیکن مقاربت کی نوبت نہ آئی تھی۔ البتہ توبہ قبول ہونے کے بعد جب حضرت آدم اور حوا مقام عرفات میں ملے اور ان کا قیام ایک خیمے میں ہوا، تو بعض روایات کی بنا پر یہ دونوں یکجا ہوئے، مگر ان کی مقاربت حدود حرم سے باہر ہوئی تھی، اور یہ غسل سے فراغت کے بعد حدود حرم میں واپس آئے تھے۔ لیکن عام روایات کی بنا پر جب یہ دونوں حج وغیرہ سے فراغت کے بعد مقام سراندیپ واپس آئے تھے، تب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ الغرض جناب حوا کے حمل ظاہر ہوا، اور ان کے بطن سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شجر ممنوعہ سے آدم نے جو گندم کھایا تھا، اسی کے اجزائے ماویہ سے اس کا نطفہ قرار پایا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک اور فرزند پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق قابیل کے 5 سال کے بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جس کا نام اناق تھا۔ حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو قابیل میں نہ تھیں۔ یہ بہت ہی نیک، لائق، فائق اور اطاعت والدین میں طاق تھے، حد درجہ متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، جبکہ قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور تھا۔ وہ نہ اخلاق کو سمجھتا تھا، نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا، نہ والدین کی اطاعت کو ضروری سمجھتا تھا، اور نہ ہی پرہیزگاری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، سوتے میں اتفاقاً ان کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ قابیل کی نظر پڑی تو بجائے اس کے کہ بڑھ کر ان کی پردہ پوشی کرتا، وہ دور کھڑا ہو کر ہنستا رہا۔ جب حابیل کی نگاہ پڑی تو وہ فوراً دوڑ کر پہنچے اور باپ کے جسم کو ڈھانک دیا۔ الغرض حابیل اور قابیل دونوں جوان ہو چکے تھے۔ اب ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی۔ جناب آدم نے بارگاہ احدیت میں اس امر یعنی ازدواج کے بارے میں عرض کیا۔ خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنیہ کو قابیل کے لیے بھیج دیا، جس کا نام بروایت امام ثعلبی امالہ تھا، اور بروایات علامہ جزائری جہانتا تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے،
کہ خداوند عالم نے ایک حورا کو انسان کی صورت میں قابیل کے لیے بھیج دیا جس کا نام نزلہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ قابیل نے اپنی بیوی کے جنیا ہونے اور حابیل کی بیوی کے حوریا ہونے کو محسوس تو کیا لیکن اسے زیادہ اہمیت نہ دی۔ اسی دوران میں حضرت آدم نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا۔ قابیل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا وہ بھڑک اٹھا اور باپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی کہ مجھے جنیا عورت دی اور حابیل کو حوریا دی، اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا ہے اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اسے کسی حال میں تسلیم نہ کروں گا۔ پھر بولا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ کچھ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کا حکم ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس چیز کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ امر خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ قابیل نے کہا کہ سب کہنے کی باتیں ہیں، میں تو ایک نہ مانوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ کم ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو غلط فہمی ہے اور تم میرے کہنے پر یقین نہیں کرتے تو پھر دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی افضل قرار دیا جائے گا۔ قابیل نے قربانی پیش کرنے کی بات مان لی اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑ پر اپنی اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ قابیل زراعت کرتا تھا، اس نے خراب قسم کا گندم لا کر پہاڑ پر رکھا۔ حابیل نے دمبے وغیرہ پالے ہوئے تھے تو انہوں نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑ پر رکھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی تھی اسے جلا کر خاکستر کر دیتا تھا، اور جس کو قبول کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ چنانچہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی اور شعلہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی رہا تھا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہی دمبا بعد میں فدیہ اسماعیل بن کر آیا تھا۔ بہرحال اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو پورا اطمینان ہو چکا ہوگا، لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جب حضرت آدم حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر کر کے کہا، میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا، لیکن آسمان نے انکار کر دیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت اقرار کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے تو شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی نظر قبول ہو گئی اور تمہاری نظر قبول نہ ہوئی۔ اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی نظر قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفہ تھے، اور تم تو اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح سے محروم رہا تھا۔ قابیل نے کہا، یہ تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم اس کو یعنی حابیل کو قتل کر ڈالو۔ جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لامحالہ حضرت آدم تم کو ہی اپنا خلیفہ اور جانشین بنائیں گے، کیونکہ ان کے اور تو کوئی دوسری اولاد فی الحال نہیں ہے۔ قابیل نے کہا کہ یہ تو رائے آپ کی درست ہے، لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ قتل کس طرح کیا جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قتل کی یہ ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے پوچھا کہ میں نے کیا خطا کی ہے جس کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، تمہیں حضرت آدم نے جانشین بنا دیا اور تمہاری ہی قربانی قبول بھی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا خطا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تو تم کو قتل کروں گا، کیونکہ اگر ایسا نہ کروں گا تو تمہاری نسل میری اولاد کو تانے دے گی۔ حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہیں آنے والا تو کہنے لگے کہ اے بھائی، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو کر ڈالو، لیکن میں بتائے دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق کوئی اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعاً ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل مارے پھرتے رہے، اور قابیل ان کے تعاقب میں رہا۔
یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بصرہ کے ایک مقام پر حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا۔ وہ ان کے قریب گیا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس دن حابیل قتل ہوئے وہ آخری چہارشنبہ تھا۔ جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تغیرات پیدا ہو گئے۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، سورج کو گہن لگا، سیاہ آندیاں چلیں، درختوں سے پھل گر گئے، زمین میں زلزلہ آیا، درختوں میں کانٹے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آدم نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ان تغیرات کا کیا سبب ہے؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر عظیم واقع ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے آدم، تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو، جنہیں تم خلیفہ بنا کر آئے ہو، شیطان کے ورغلانے سے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت آدم سخت غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ گریہ کرنے لگے۔ اس کے بعد جناب جبرائیل سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو، اس کے بعد واپس جانا۔ تاریخ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اس وقت جناب حوا کہاں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حضرت آدم کے ہمراہ حج کو گئی ہوں۔ الغرض بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور یہ پہلا قتل تھا جو زمین پر واقع ہوا تھا۔ تاریخ طبری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو پھاڑ کھانے والے جانوروں نے انہیں گھیر لیا اور سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں۔ یہ دیکھ کر قابیل نے انہیں پشت پر لاد لیا اور لادے لادے حیران و پریشان 1 سال تک یا 1 ماہ تک پھرتا رہا۔ وہ جہاں جاتا تھا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس طاق میں تھے کہ یہ اسے پھینکے تو ہم اسے کھا لیں۔ الغرض جب ایک عرصہ گزر گیا تو لاش میں بو پیدا ہو گئی۔ قابیل پریشان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر اس کا حل فرمایا اور 2 کووں کو قابیل کے سامنے بھیج دیا۔ وہ کوے لڑتے ہوئے قابیل کے سامنے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ زندہ کوے نے مردہ کوے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دیا۔ قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ افسوس میں کوے جیسا بھی نہیں، ایک گڈھا کھودا اور حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کیا آپ مجھے اس پر نگراں کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہیں؟ حضرت آدم نے فرمایا مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قابیل گھبرا گیا اور سزا کے خوف سے ترک وطن کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر ملک عدن یا ملک یمن چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون 7 دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور اسے زمین نے پانی کی طرح پی لیا۔ خداوند عالم نے قابیل سے فرمایا کہ تیرا بھائی حابیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں کوئی نگہبان تھا۔ ارشاد ہوا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے۔ قابیل نے کہا اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے؟ اسی کے بعد سے خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام قرار دے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر خون جذب نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم حابیل کے مقام قتل پر بیٹھ کر 40 روز روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کی موت پر نہایت ہی درد انگیز مرثیہ بھی کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے حابیل کی موت سے تمام شہر اور اس کے باشندے متغیر ہو گئے ہیں اور زمین کے چہرے خاک آلود اور بدنما ہو گئے ہیں، نیز کھانوں کے مزے اور چیزوں کے رنگ خراب ہو گئے ہیں اور حسین چہروں کی آب جاتی رہی ہے۔ علامہ نعمت اللہ الجزائری باحوالہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ جناب حابیل جس وقت قتل ہوئے تھے اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی۔ حابیل کے مر جانے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اپنے مقتول فرزند جناب حابیل کو بہت زیادہ چاہتے تھے، لہٰذا ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے حابیل کے فرزند کا نام بھی انہوں نے حابیل ہی رکھ دیا۔ اکثر روایات میں ہے کہ جناب حابیل جس وقت قتل ہوئے ان کی عمر 20 سال اور قابیل کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جناب حابیل کے قتل کی وجہ سے اس درجہ رنجیدہ ہوئے تھے کہ آپ نے ہر قسم کی لذت سے لطف اندوز ہونا ترک کر دیا، نہ کھانے پینے کی طرف رغبت کرتے تھے، نہ لباس کی فکر کرتے تھے، نہ کسی قسم کا کوئی آرام کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ہنسنا تک چھوڑ دیا تھا۔
اور ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم واقع قتل کے بعد عرصہ دراز تک جناب حوا کے قریب بھی نہیں گئے، یہاں تک کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم کی نسل بڑھے اور صلب آدم میں جو نور محمدی ہے وہ بھی آگے منتقل ہو۔ کتاب معرج النبوت میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ایک پاکیزہ مقام پر بیٹھے ہوئے آپس میں محو گفتگو تھے کہ جنت سے ایک جوئے آب جاری ہو کر ان دونوں کے قریب پہنچا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل کثیر فرشتوں کو لیے ہوئے آ پہنچے اور انہوں نے آ کر سلام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میووں کے کچھ طبق پیش کیے اور کہا کہ ان میووں کو تم نے دیکھا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے ان میووں کو جنت میں دیکھا تھا اور میں نے خدا سے تمنا کی تھی کہ مجھے موت آنے سے پہلے اسے کھانے کا موقع دیا جائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ خلاق عالم نے آج تمہاری تمنا پوری کر دی ہے، یہ لو ان میووں کو کھاؤ اور آب بہشت سے غسل کر کے حوا کے پاس جاؤ، کیونکہ آج نور محمدی تمہارے صلب سے رحم حوا میں منتقل کیا جائے گا اور تمہاری وحی کی بنیاد پڑے گی۔ چنانچہ حضرت آدم نے تعمیر ارشاد کی اور جناب حوا حاملہ ہو گئیں۔ پھر مدت حمل گزرنے کے بعد ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام شیس رکھا گیا۔ روایات میں ہے کہ جس وقت صلب آدم سے رحم حوا میں نور محمدی منتقل ہوا اس وقت حضرت آدم کی عمر 130 سال تھی۔ جناب شیس جب پیدا ہوئے تو حسن و جمال میں بے نظیر تھے، اور پھر کیونکہ ان کے صلب میں نور محمدی منتقل ہو چکا تھا اس لیے ان کا چہرہ بھی بہت نورانی اور پرکشش تھا۔ الغرض جناب شیس جب بلوغت کو پہنچے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے آدم، تم فلاں مقام پر شیس کو لے کر کل آ جانا، میں بھی بہت سے فرشتوں کو ہمراہ لے کر پہنچ جاؤں گا۔ حضرت آدم نے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو جبرائیل نے کہا کہ شیس سے نور محمدی کے متعلق عہد و میثاق لینا ہے۔ دوسرے دن حضرت آدم علیہ السلام مقام معین پر پہنچے اور حضرت جبرائیل بھی 70,000 فرشتوں سمیت وہاں موجود ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے جناب شیس سے کچھ عہد و میثاق لیا اور کچھ انہیں ہدایات دیں اور پھر واپس چلے گئے۔ ولادت حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک اور فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام حضرت آدم نے یافس رکھا۔ شیس تو بالغ ہو ہی چکے تھے، جب یافس بھی بالغ ہو گئے تو حضرت آدم کو ان کی شادیوں کی فکر ہوئی۔ حضرت آدم نے بارگاہ خداوندی میں اپنے بیٹوں کی شادیوں کے لیے درخواست کی۔ خداوند عالم نے اس کا بندوبست بھی فرما دیا اور جنت سے ان دونوں کے لیے 2 حوریں نازل ہوئیں جن سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوئی۔ شیس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد اولاد پیدا ہونے کا یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور اسی پاک اور جائز طریقے سے انبیاء اور مرسلین بھی پیدا ہوئے۔ پھر شیس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حضرت آدم نے حوریہ رکھا تھا، اور اس کے بلوغ کے بعد اس کی شادی حابیل ثانی سے کر دی گئی۔ اسی سلسلے نسل سے دنیا کی آبادی نے فروغ پایا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مختصراً سمیٹ کر ایک بات بتا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا سمیت زمین پر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے 2 بیٹے عطا کیے، ایک قابیل دوسرا حابیل۔ قابیل کے لیے خدا نے جنیاں کو بھیجا تھا اور حابیل کے لیے ایک حوریہ کو بصورت انسان بھیجا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اور حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد ان کی حوریہ بیوی جس کا نام نزلہ تھا اسی سے حابیل ثانی پیدا ہوئے۔ قتل حابیل کے بعد 100 سال تک یا 500 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے مقاربت نہیں کی، اور اس کے بعد پھر جب دونوں یکجا ہوئے تو جناب شیس پیدا ہوئے، اور شیس کی شادی ایک اور حوریہ سے کر دی گئی جس کا نام بھی نزلہ تھا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور فرزند پیدا ہوا جس کا نام یافس تھا، اور جب وہ جوان ہوا تو اس کی شادی بھی ایک حوریہ سے ہوئی جس کا نام منزلہ تھا۔ پھر شیس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور یافس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، ان دونوں میں باہمی نکاح کر دیا گیا۔ اس کے بعد شیس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام حوریہ تھا، اس کی شادی حابیل ثانی کے ساتھ کر دی گئی۔ پھر حضرت آدم کے یہاں 4 لڑکے پیدا ہوئے جن کی شادیاں 4 حوروں کے ساتھ ہوئیں۔ اسی دوران میں جناب شیس کے مزید 4 لڑکے پیدا ہوئے جن کی شادیاں 4 جنیات کے ساتھ ہوئیں۔ پھر ان تمام مذکورہ میاں بیویوں سے مسلسل اولادیں پیدا ہوتی رہیں جن میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی، اور ان کے نکاح کا جائز سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت تک 40,000 کی تعداد ان کی پہنچ گئی۔
اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی نسل بڑھتی گئی اور ساری دنیا انسانوں سے بھر گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سلسلہ تولد و تناسل قائم ہو گیا تو خداوند عالم نے جملہ حوروں کو آسمان پر واپس بلا لیا اور انہیں ان کی اصلی شکلیں بھی واپس کر دیں۔ یہاں پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو ایک نظریہ ہے کہ جی حضرت آدم کی جو نسل ہے وہ آپس میں بہن بھائیوں کی شادیوں سے پروان چڑھی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت علامہ باقر مجلسی بھی تحریر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ کیا حضرت آدم اپنی لڑکی کا نکاح اپنے لڑکے سے کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا پناہ باخدا ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا، اگر وہ ایسا کرتے تو رسول کریم ان سے کیوں باز رہتے، جبکہ آدم کا دین اور ہمارے نبی کا دین ایک ہی تھا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حابیل اور شیس اور یافس کی تو وضاحت ہو گئی، لیکن قابیل جو کہ کافر ہو گیا تھا اور شیطان کی تعلیم سے وہ آتش پرستی کا بانی بھی بن چکا تھا، اس کی نسل کیسے بڑھی؟ تواریخ میں ہے کہ شیطان نے قابیل سے کہا کہ آگ کی عظمت تم نے دیکھ لی، اب ضرورت ہے کہ تم اس کی پوجا کیا کرو۔ چنانچہ اس نے آگ کی پوجا یا پرستی کی بنیاد قائم کر دی۔ تاریخ میں قابیل کی نسل کے حوالے سے مزید تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اس کی بھی اولادیں بڑھیں اور طوفان نوح تک اس کی اولادیں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی تھیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی نسل بڑی ہے تو یقیناً کسی وجہ سے ہی بڑی ہوگی، اور یہاں پر یہ بات بھی آپ زیر نظر رکھیں کہ جو آتش پرست ہیں یا کافر لوگ ہیں ان کے یہاں حقیقی بہن بھائیوں میں عقد جائز ہے، تو یقیناً وہاں پر اس قبی فعل کو کیا گیا، یعنی قابیل کی جو اولاد تھی وہ اس مسلک کی بانی تھی، انہوں نے اپنے لڑکے اور لڑکیوں میں آپس میں نکاح کیے اور حقیقی بہن بھائیوں کے بھی آپس میں اختلاط سے اولادیں پیدا ہوئیں اور یہی ان کی نسل کے بڑھنے کا سبب قرار پایا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو شیطان کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ شیطان نے زمین پر پہنچ کر اپنے ہی ساتھ کچھ خلاف فطرت عمل کیا، جس سے اس کے 4 انڈے پیدا ہوئے اور پھر اس نے ان سے بچے نکالے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شیطان نے سانپ کے ساتھ بدفعلی کی، اس سے اس کی نسل بڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان ہی کی طرح سانپ نے بھی اپنے ساتھ خلاف فطرت کوئی حرکت کی تو اس کے بچے پیدا ہوئے، اس طرح اس کی نسلیں بڑھی ہیں۔ تفسیر صافی میں ہے کہ شیطان کی مادہ نہیں ہوتی، چنانچہ یہ خود ہی انڈے دیتا ہے اور بچے نکالتا ہے، اور اس کی اولاد میں ایک مومن بھی ہے جس کا نام حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ آج تک کے لیے اتنی ہی معلومات کافی ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو آپ کو اگر معلوماتی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔